ان کے ساتھ ساتھ دیگر مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان تمام شعراء حضرات کا، جناب رسا چغتائی، سلیم کوثر، ظہور الاسلام، ان تمام علمی اور ادبی شخصیات کا میں بہت ممنون ہوں کہ وہ ہمارے اس ادارے کے اندر تشریف لائے اور اس ادارے کو انہوں نے عزت بخشی ہے۔ آج کی اس تقریب کے انعقاد میں ہمارا یہ شروع سے پروگرام تھا کہ ہم اپنی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ایک مشاعرہ منعقد کریں گے، اور اس میں میں اردو عالمی مرکز، ان کے تمام اراکین کا بہت ہی مشکور ہوں، اور ساتھ ہی کونسلر جنرل آف پاکستان، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی رہنمائی میں یہ مشاعرہ منعقد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا جو کئی دنوں سے اس تقریب کو، اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے دن رات کوشاں رہے ہیں، ان تمام ساتھیوں کا میں دلی طور پر نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ایک خوبصورت شام منعقد کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر پاکستانی فضا کو پروموٹ کیا جائے، پاکستانیت کو فروغ دیا جائے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اور آج مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں ایسے چہرے بھی جہاں موجود دیکھ رہا ہوں، جہاں تشریف رکھتے ہیں، جو پاکستانی کمیونٹی کے مختلف مکتبہ فکر کو یہاں پر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے ادارے کی طرف سے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ میرا وطن سلامت رہے، اور اس کے ساتھ میرا یہ ادارہ جس سے ہمارے تمام بچوں کا علمی رشتہ وابستہ ہے وہ بھی سلامت رہے اور تا ابد سلامت رہے۔ شکریہ۔ یہ تھے پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول جناب محمد اشفاق احمد صاحب۔ اب میں اظہار خیال کے لیے کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان جدہ جناب زیغم الدین اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، بہت ہی اعزاز کے ساتھ شہرائے کرام جو پاکستان سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، جناب عطر عباسی صاحب، حامد صاحب، اشفاق صاحب اور دیگر عہدیداران عالمی اردو مرکز، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے آج انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا مشاعروں کا، یہ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح ایک عالمی اردو مرکز کے تعاون سے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک مشاعرہ منعقد کیا، اور آج ہم پھر اسی چیز کو دہراتے ہوئے اس سے بہتر طریقے سے ایک مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں۔ بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور آپ کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا اور آپ کے اور شعراء کرام کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ صرف ایک بات پہ زور دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور فخر ہے۔ ہماری شناخت پاکستان ہے اور ہماری زبان قومی اردو ہے۔ جن قوموں میں ترقی کرنی ہوتی ہے وہ اپنی افکار، اپنی ثقافت اور خصوصاً اپنی زبان پہ زور دیتے ہیں۔ چائنا آپ کے سامنے ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب پاکستان سے دور ہیں، جیسے کہ ہم سب بیٹھے ہیں ادھر، ہمیں اپنی زبان کی قدر اپنے تک اور اپنی آنے والی نسل تک پہنچانے کی تگ و دو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ یہ ایک ہمارا اعزازی اسکول جو ہے
جس کو 50 سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، اس میں یہ چیز ترقی پا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے دیگر ادارے جو ہیں اس میں بھی اردو کی ترویج کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو میری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ہر وقت ہر لمحہ اس چیز کے لیے حاضر ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ صحیح معنی میں ہمارے آنے والی نسل تک پہنچے، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے جس نے آگے بڑھ کے اس قوم کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اس کو معلوم ہو کہ اگر ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہماری بزنس زبان انگریزی ہے، تو مجھے امید ہے اور میں دعا گو بھی ہوں، اور اس کے لیے میری کاوشیں بھی ہیں کہ ہماری بزنس زبان بھی اردو ہو، تاکہ جب ہم دنیا سے بات کریں تو ہمارے ساتھ ترجمان بیٹھے ہوں، ہم اردو میں بات کریں اور وہ اس کو زبان میں اس سے بات کی جائے۔ اور دیکھیں کہ آج جتنی قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ اپنی زبان کے علاوہ بات نہیں کرتی، جب بھی وہ کسی دوسری زبان گو سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ترجمان ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زبان کی خدمت کرتے رہے، ترقی کرتے رہے، تو ہماری قومی زبان، ہماری بزنس لینگویج بھی، جس میں ہم نے اپنا کاروبار چلانا ہے ملک کا، وہ بھی انشاءاللہ اردو ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے شہرائے کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، معزز شہرائے کرام کا، جن سے ہماری بہت ہی واقفیت ہے۔ ان کی جو شہرت ہے اس پہ جتنا کہا جائے کم ہے، اور ان کے نام آپ دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، محترم جناب انور مسعود صاحب، محترم جناب افتخار عارف صاحب، محترم جناب پیرزادہ قاسم صاحب، محترم جناب رسیہ چغتائی صاحب، محترم جناب اظہار الحق صاحب، محترم جناب سلیم کوثر صاحب، اور محترم جناب ظہور الاسلام صاحب۔ تو میں آپ کو دلی طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں اس پاک سرزمین پہ، اور آپ نے عمرہ کیا ہوگا اور آپ نے ضرور پاکستان کے لیے دعا کی ہوگی، اور ہم سب مل کے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو اور کامیابیاں دے، ترقی دے، اور ہمیں اس کی طاقت بنائے۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شیلڈ کی تقسیم ہے۔ اس کے لیے میں نے کونسل جنرل صاحب کو ریکویسٹ کر کے آلریڈی یہاں روک لیا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اظہر عباسی صاحب سے کہ وہ ان کو جوائن کریں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل جناب محمد اشفاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ کونسل جنرل پاکستان، جمہوریہ پاکستان اور اظہر عباسی صاحب سے وصول کریں۔ اب میں ابوظبی سے تشریف لائے ہوئے معروف شاعر جناب ظہور الاسلام جاوید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب ظہور الاسلام صاحب۔